13 حلقوں پہ اعتراضات جمع کرائے گئے تھے. پیپلز پارٹی کے منومن سارے جو انہوں نے جمع کرائے تھے منومن پیپلز پارٹی کی بات مان لی گئی ہے. ہماری ایک بھی بات نہیں مانی گئی ہے. اور واضح طور پر لسانی بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر پیپلز پارٹی نے جو کچھ لکھ کر جمع کرایا تھا ہمارے پاس اس کی کاپیز موجود ہیں. ایز اٹ از جو ہے الیکشن کمیشن نے، وفاقی الیکشن کمیشن نے وہ بات مان لی ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ ہمارا اعتماد تھا، اب متزلزل ہو گیا. اب جو ہے وہ ہمارے اس اعتماد میں کمی آ گئی. ہم ان کو اپرائٹ آدمی سمجھتے تھے، آئینی ادارے کا سربراہ سمجھتے تھے. ان کی آج کے کل جو ڈیلیمیٹیشن کا رزلٹ آیا ہے، جو نثار درانی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بہت بڑے عہدیدار کے رشتہ دار ہیں اور وہ پیڈ ورکر ہیں، پیپلز پارٹی کے پیڈ ورکر ہیں. یہ چوہان، اعجاز چوہان جو صوبائی الیکشن کمشنر ہے، کسی کو کوئی تردد، کوئی شک باقی ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے بعد؟ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جس آدمی نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سندھ میں کرائے کہ ڈاکوؤں کو دکھا رہے ہیں سندھ میں کہ ڈاکو آ رہے ہیں اور پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ سٹاف اور ڈبے لے جا رہے ہیں، شام میں واپس دے کر جا رہے ہیں، اس میں سے ووٹ پیپلز پارٹی کے نکل رہے ہیں. غضب خدا کا. 3 دنوں تک یہاں پر ٹھپے لگاتے رہے، 6% سے زیادہ ووٹ نہیں کر سکے. وہ آدمی جس کو اگلے دن سیک ہو کر گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، اب وہ جنرل الیکشن کرانے جا رہا ہے. کیسے مان لیں ہم کہ الیکشن ٹھیک ہوں گے؟ پیپلز پارٹی یہاں پر حکومت ابھی بھی ان کی ہے، افسران ابھی بھی ان کے، منسٹر ابھی بھی ان کے، الیکشن کمیشن ابھی بھی ان کا ہے. پورا یہ صوبہ جو ہے پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن بالکل ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے. کل جو حلقے آئے ہیں، 70 کا حلقہ سٹی کے حلقے کو 6 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. نواب شاہ کے سٹی کے حلقے کو 6 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. میرپور خاص کے سٹی کے حلقے کو 8 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. غضب خدا کا. ایک ڈسٹرکٹ کا ووٹ دوسرے ڈسٹرکٹ میں، کئی دوسرے صوبوں میں نکل کر آ رہے ہیں. آپ نے جہاں پر ظاہر سی بات ہے آپ چوہان جیسے لوگ بٹھائیں گے وہ تو ساری لسٹوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہم اس الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد ظاہر کرتے ہیں. آج ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. آج کے کل رات کے اس ڈیلیمیٹیشن کے فیصلے کے آنے کے بعد اس الیکشن کمیشن کے ان لوگوں کی موجودگی میں آج ایم کیو ایم یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہونے جا رہے. ابھی اسے ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ 80% الیکشن ڈیلیمیٹیشن پہ بیس کرتی ہے اور یہاں پر پہلے ڈسٹرکٹ بنائے گئے، گنتی پوری نہیں گنی گئی. اب آج جو ہے وہ جو حلقے بنائے گئے، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ جمع کرایا تھا من ان کی بات مان لی گئی، ہماری ایک بھی بات نہیں مانی گئی ہے. تو ہم اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اس کو نہیں مانتے. اور نثار درانی جو کہ وفاق میں الیکشن کمیشن میں ممبر ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، اور یہاں پر اعجاز چوہان جو کہ صوبائی الیکشن کمشنر کے ہیڈ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے اس کے بعد کیا کسی کو اپنی جگہ پہ موجود ہونا چاہیے؟ ہماری بات نہ مانے لوکل گورنمنٹ کی فوٹیجز نکال کے دیکھ لو، اس کے بعد بھی کوئی بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے غضب خدا کا، تو کیسے الیکشن صحیح ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو آپ کے ذریعے اپنے تحفظات پہنچا دیے مکمل کھلے الفاظ میں. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں نہیں سامنے والوں کو کرنا ہے. ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ نہیں لے گی تو الیکشن ہو جائیں گے کیا؟ پھر اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے جس طرح کے بلدیاتی پہ یہاں آئے تھے. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے شہر میں کوئی میئر رہتا ہے، کوئی یو سی کو مانتے نہیں. ہم تو الیکشن لڑیں گے اور پھر ہمیں لڑنا پڑا تو لڑیں گے. ہر حال میں الیکشن میں کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں الیکشن میں حصہ لیں گے. کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سارے کام کر کے ہمیں الیکشن سے باہر کوئی کرے گا. پھر جو ہے وہ یہ لڑنے والی بات ہے نا، پھر باتوں میں نہیں رہے گی. پھر اگر ہم لڑائی پہ آ گئے نا تو پھر ہم لڑنے میں پھر اچھی ہمیشہ ہم نے تاریخ میں اچھی پرفارمنس دی ہے. یہاں پر ہم نے پھر اچھی پرفارمنس دی ہے لڑائی میں، تو پھر یہ لڑائی والا سلسلہ شروع نہ کرو. تو اگر ہمیں صرف اور صرف رہنے دو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے سیاسی طور پر اور عوامی طور پر، لیکن اس چکر میں نہ پڑو کہ ہم صحیح معنی میں لڑنے پہ آ جائیں. اگر اس میں پھر ہم سے آپ پھر ہماری 40 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، پھر ہم شہداء قبرستان آباد ہو گئے سارے، پھر ہم سے کوئی جیت نہیں سکا ہے. پھر جناب بہرحال ہم نے اسی امید پہ آج یہ پریس کانفرنس کی ہے کہ یا تو الیکشن کمیشن سنے یا پھر عدالتیں سنیں.
یہ جو سو موٹو ایکشن لیا جاتا رہا ہے تو موجودہ چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ کے ان کو اس حوالے سے کوئی قدم اٹھانا بہت ضروری ہے.